اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں نے پہلی بھی ایک پارٹ بنایا ہے تفسیر قمی کا، جو پچھلے صفحے پارٹ 1 پر موجود ہے۔ یوٹیوب میں نے خود رکھا ہے، اور میرا چینل سبسکرائب بھی کر لے، لائک بھی کر لے اور شیئر بھی کر لے، کیونکہ یہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ ابھی تک جو کچھ ذکر ہوا ہے وہ ان علماء کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جن سے زیادہ تر علامہ علی بن ابراہیم قمی نے روایت کو اخذ کیا ہے۔ اور اب قارئین کی خدمت میں کچھ چیزیں جو آپ کی تفسیر القمی جو کہ قارئین کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ تفسیر قمی جو ہمارے ہاتھ میں ہے، سب سے پہلی تفسیروں میں سے ایک ہے جو ہمارے پاس آئی ہے۔ اگر یہ تفسیر نہ ہوتی تو اس فن تفسیر میں کوئی متن متین ہمارے پاس نہ ہوتا، اور اس تفسیر پر جد علماء نے اعتماد کیا ہے، اور بہت زیادہ تفسیریں ایسی ہیں جنہوں نے اس کی روایات سے فیض حاصل کی، اور وہ تفسیریں اس کی روایات سے منور ہیں، مثلا تفسیر الصافی، تفسیر مجمع بیان، تفسیر البرہان وغیرہ۔ مگر یہ اصول ہمارے اس زمانے کے علماء کو میسر نہیں ہے، کیونکہ اس کے 2 نسخے تباہ ہوئے ہیں۔ ایک نسخہ 1313 ہجری میں ایران میں تباہ ہوا تھا، اور دوسرا 1315 ہجری میں تباہ ہوا۔ اس کے حاشیہ پر تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام درج ہوئی ہے، لیکن ان دونوں میں بھی بہت زیادہ اشتباہ و خطا ہے، اور یہ دونوں نسخے بہت کم پائے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایران و عراق کے کتب خانوں میں بھی نہیں ملتے، حتیٰ کہ وہ کتاب خانہ جو بنام امیر المومنین علی علیہ السلام سے موسوم ہے، باوجود اپنی وسعت اور کثرت کے وہ بھی اس سے محروم ہے، چونکہ اس میں فائدے بہت زیادہ تھا۔ اس لیے اس کی جدید طباعت کا اقتضا کیا گیا تھا کہ اس کا اثر زائل نہ ہو جائے اور یہ مفقود نہ ہو جائے، لہٰذا اسے دوبارہ سید طیب جزائری کے تصحیح کے ساتھ چاپ کیا گیا۔ یہ اس زمانے والوں کے لیے ایک تحفہ ہے، کیونکہ اس کے بعد زیادہ خصائص ہیں جن میں سے چند ذکر کیے جا رہے ہیں، اور وہ اس کے غیر میں نہیں پائے جاتے۔ یہ بیان نمبر 1 یہ بیان ہو چکا ہے کہ تفسیر کافی زیادہ تفسیروں کے لیے اصل ہے۔ نمبر 2 اس کی روایات زیادہ تر امام صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، اور وہ بھی بہت توڑے واسط کے ساتھ، اور سلسلہ سند بہت کم ہے۔ حتیٰ کہ ذریعے میں ذکر کیا ہے کہ گویا یہ تفسیر ہی امام صادقین علیہ السلام کی ہے۔ نمبر 3 اس تفسیر کی مؤلف امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کے ہیں۔ نمبر 4 اس مؤلف کا والد ابراہیم بن ہاشم، جنہوں نے اپنے فرزند کے لیے روایات نقل کی ہیں، وہ خود امام رضا علیہ السلام کے صحابی تھے۔ نمبر 5 اس تفسیر میں فضائل اہل بیت علیہ السلام کا بیش بہا ذخیرہ موجود ہے، کہ جن فضائل کے بارے میں دشمنوں کی پوری کوشش رہی ہے کہ ان فضائل کو قرآن سے خارج کر دیا جائے۔ نمبر 6 اس تفسیر میں بہت زیادہ ایسی آیات قرآنیہ ذکر ہوئی ہیں کہ جن کو بغیر معصومین کی تشریح اور تفسیر سے سمجھنا مشکل ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ ایک اور خصوصیت، وہ پہلا راوی اس تفسیر کا
کہ جس کو علامہ علی بن ابراہیم القمی نے یہ تفسیر لکھوائی ہے وہ ابو الفضل عباس بن محمد بن قاسم بن حمزہ بن موسیٰ بن جعفر صادق علیہ السلام ہے، جو کہ خود علی بن ابراہیم قمی کی شاگرد خاص ہیں۔ اس شخص کا ذکر اگرچہ کتب الرجالیہ میں نہیں ملتا، جیسا کہ خود صاحب الذریعہ نے ذکر کیا ہے کہ لیکن ان کے عالی شان اور عالی مرتبہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور 3 نسل کے بعد آپ کا تعلق امام علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ اور اس کو کافی النساب کی کتب سے ذکر کیا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ تفسیر اس فن میں عریف کا درجہ رکھتی ہے۔ اپنے زمانے میں قلیل المثال ہے، لیکن اطراء کے فائدے کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ بل جملہ اس کے اوصاف سے ہیں کہ ایک تفسیر ربانی ہے اور اس کے نور کی شعاعیں بہت وسیع ہے، اور اس کے معافی عمیق اور اس کے بیان قوی ہے۔ طور و طریق سے عجیب اور ایسی تفسیر سوائے معصوم القائم کے کسی سے ممکن نہیں ہے کہ اس کو سمجھ بھی علماء ہی سکتے ہیں۔ تنبیہ: اس تفسیر کے قاری کے لیے ضروری ہے کہ اس پر پورے اور مکمل التفات اور توجہ سے اس کا مطالعہ کرے، ورنہ اس کا سمجھنا مشکل ہوگا، بلکہ بعض اوقات دشمن مزاج اور کمزور عقیدے کے بندے کے لیے اس سے عنود اور لجاجت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پس وہ اس تفسیر پر اعتراض کر دیں گے، اور اس کی مثل پہلی بھی کافی لوگوں نے اس پر اعتراض کیے ہیں کہ اس کے مطالب الفاظ کی ظہور سے بعید ہیں اور تاویلات کے زیادہ قریب ہیں کہ جن کا عقل انکار کرتی ہے۔ مثلاً وہ آیات جو گزشتہ سرکش اقوام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان کو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن سے مربوط کرنا یہ تفسیر کی گئی ہے، یہ ان کے بارے ہی نازل ہوئی ہے یا اس کے علاوہ؟ جواب: اس کا جواب چند امور پر موقف ہے۔ اول، وہ چیز جو روشن واضح ادلہ سے اور فریقین کے حدیث متواتر سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ذوات مقدسہ محمد و آل محمد جو پاک و طاہر ہیں، ان سب پر درود السلام ہو، اس کائنات کے لیے اللتغائی ہے کہ جن کی وجہ سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے، جیسا کہ فریقین میں مشہور حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس میں ارشاد ہوا ہے کہ لَوَلَّكَ لَمَا خَلَقْتَ الْأَفْلَاقَ، اے میرے سردار کائنات کے نبی، اگر آپ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں یہ ساری کائنات خلق نہ کرتا۔ یا دوسری حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو خلق فرمایا ہے۔ اور اس حدیث کی تائید قول خدا فرماتا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَّا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ سورہ زخرف آیت نمبر 81۔ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دیں کہ اگر رحمان کے لیے کوئی فرزند ہوتا پھر میں سب سے پہلے اس کی بات کرنے والا تھا، یعنی پھر مجھے وہ اپنا فرزند قرار دیتا۔ یہ آیت قرآن الکریمہ بیان کرتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات میں وجود کے اعتبار سے پہلے خلق ہوئے، اگرچہ زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں خاتم المرسل بن کر مبعوث ہوئے۔ اور علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں، کیونکہ یا تو آپ نفس رسول ہیں، جیسا کہ خود آیت مباہلہ اس پر دلالت کرتی ہے،
یا خود اس کے نور کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس پر دال ہے۔ آپ نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں و علی دونوں ایک نور سے ہیں۔ ایسے ہی آپ کی اولاد معصومین علیہ السلام ساری کی ساری آپ ہی کی جمال و کمال کا مظہر ہے، جیسا کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ اور یہ حدیث خاصہ میں مشہور ہے جبکہ عامہ میں بھی نقل ہوئی ہے، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے اور آخری بھی محمد ہے، اور ہم سب محمد ہیں۔ اس مفہوم اور مقصد پر بہت زیادہ روایات دلالت کرتی ہیں، اور اگر کوئی ان روایات کا ذوق و شوق رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ معارج النبوت اور مدارج النبوت اور ینابع المودہ کی طرف رجوع کریں۔ ایسی ہی بہت زیادہ معتبر روایات نیز وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ حدیث قصہ کی جو ہمارے علماء اعلام کی تسلیم شدہ اور معقول روایات میں سے ہیں، وہ خواص و عوام اس کی قبول کرتے ہیں کہ اس حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي أَنَا مَا خَلَقْتَ السَّمَاءَ أَمْ بَيْنَتَ وَلَا أَرْضَ مَدْحِي وَلَا قَمْرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسَ مَزِيعًا، وغیرہ بہت لمبی ہے میرے خیال میں، وغیرہ وغیرہ، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحتہ النساء۔ یہ حدیث بھی بیان کرتی ہے کہ ساری کائنات ان کے لیے اور ان کی خاطر معرض وجود میں آئی ہے۔